السلام علیکم۔ آل انڈیا مسلم لیگ سے پاکستان مسلم لیگ کے اس سفر میں یہ پارٹی کئی بار ٹوٹی، کئی بار اتنے زوال میں گئی کہ لگا اب ختم ہو جائے گی، کئی بار اتنے عروج پر گئی کہ لگا اب کبھی زوال نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے مسلم لیگ کے عروج و زوال، اس کے ٹوٹنے کی کہانی۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اہم کردار ادا کرنے والی پارٹی عوامی لیگ بھی آل انڈیا مسلم لیگ سے ہی ٹوٹی اور کئی تبدیلیوں کے بعد وجود میں آئی۔ کیا میں پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کے اہم رہنما تھے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، نور الامین وغیرہ۔ جب یہ پاکستان آئے تو ان کے ساتھ ان کی پارٹی بھی پاکستان آ گئی۔ پاکستان آنے کے بعد یہ آل انڈیا مسلم لیگ نہ رہی بلکہ یہ مسلم لیگ بن گئی۔ 1948 میں قائد اعظم کی وفات تک مسلم لیگ پاکستان کے لوگوں کے دلوں سے جڑی رہی اور ان لوگوں کی نمائندہ جماعت رہی، لیکن 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد جہاں پاکستان کے عوام کا حوصلہ ٹوٹا، وہیں مسلم لیگ بھی انتشار کا شکار ہو گئی۔ مسلم لیگ کا عوام سے رابطہ ختم ہو گیا، مسلم لیگ میں اندرونی جھگڑے زور پکڑنے لگے اور آخر کار اتنے شدید ہو گئے کہ مسلم لیگ ٹوٹ گئی۔ یوں 1949 میں مسلم لیگ کا پہلا ٹکڑا الگ ہوا۔ حسین شہید سہروردی مسلم لیگ کے ایک اہم رہنما تھے اور بنگال سے مسلم لیگ کے لیڈر تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ پر الزام لگائے کہ مسلم لیگ عوام سے رابطہ کھو چکی ہے اور بیوروکریسی کی طرف چلی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے 1949 میں مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی ایک جماعت بنا لی اور اس کا نام رکھا آل پاکستان عوامی مسلم لیگ۔ قائد اعظم کے ایک قریبی دوست تھے افتخار محمود، وہ بھی پنجاب سے مسلم لیگ کے سربراہ تھے۔ قائد اعظم نے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، لیکن جناح کی وفات کے بعد ان پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے وزیر اعظم کی ہدایات پر عمل نہیں کیا اور انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے بھی مسلم لیگ سے راہیں جدا کر لیں اور 1949 میں اپنی علیحدہ پارٹی بنا لی اور اس کا نام جناح مسلم لیگ رکھا۔ قائد اعظم کے قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے انہیں مسلم لیگ میں ایک اہم مقام حاصل تھا، لہٰذا جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو کئی اراکین ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ آل پاکستان عوامی مسلم لیگ اور جناح مسلم لیگ 1950 میں مل گئیں اور جناح عوامی لیگ بن گئی۔ 1953 میں جناح عوامی مسلم لیگ نے نام سے مسلم نکال دیا اور ایک سیکولر پارٹی بن گئی۔ ممدود حسین نے پارٹی چھوڑ دی اور دوبارہ مسلم لیگ جوائن کر لی۔ 1956 میں جناح عوامی مسلم لیگ نے اپنا نام چھوٹا کر لیا اور صرف عوامی لیگ رہ گئی، اور یہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والی پارٹی تھی۔ یہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی۔ مسلم لیگ سے عوامی لیگ تو بن گئی، باقی بچی مسلم لیگ میں بھی اختلافات ختم نہ کیے جا سکے۔ اصل میں جناح کی وفات کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہ تھا جو سب رہنماؤں کو جوڑ کر رکھ سکے، سب کو ساتھ لے کر چل سکے۔ مسلم لیگ میں ایک ووکل لیفٹ ونگ تھا جس کے لیڈر تھے میاں افتخار۔ قائد اعظم کے زمانے میں اس ونگ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ جناح کی وفات کے بعد اس ونگ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ 1949 میں میاں افتخار نے اپنی آزاد پاکستان پارٹی بنا لی اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگ کے کارکن بھی لے گئے۔ یوں قائد اعظم کی وفات کے ایک سال کے اندر اندر پارٹی کے 4 ٹکڑے۔ 1949 سے 1952 تک سب ٹھیک رہا۔ مسلم لیگ میں اب بھی اختلافات موجود تھے مگر وہ اتنے شدید نہ تھے، جب تک آیا سال 1952۔ مسلم لیگ میں قائد اعظم کے ایک اور ساتھی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے جن کا نام تھا ایوب خکرو۔ ایوب خکرو کے دوسری لیڈرز کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں تو سینٹرل لیڈری نے خکرو کو اقتدار چھوڑ دینے کا کہا۔ انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا۔ 1952 میں سندھ مسلم لیگ بنا لی، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور ختم ہو گئی۔ 1952 کے بعد مسلم لیگ کی اندرونی لڑائیوں اور اہم لیڈروں کے پارٹی چھوڑ جانے کی وجہ سے عوام کا مسلم لیگ پر سے اعتبار ختم ہو گیا اور یہ زوال کا شکار ہو گئی۔ اس کا اندازہ 1954 کے ان الیکشن سے لگایا جا سکتا ہے۔ مشرقی پاکستان کے الیکشنز میں 309 سیٹیں تھیں، جن میں جناح عوامی لیگ نے 223 سیٹیں حاصل کیں اور مسلم لیگ نے 309 میں سے 10 سیٹیں حاصل کیں۔ یہ وہ الیکشن تھے جن کے بعد جناح عوامی لیگ صرف عوامی لیگ بن گئی، مشرقی پاکستان کی سیاسی پارٹی بن گئی۔ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو تمام پارٹیوں پر پابندی لگا دی گئی تو مسلم لیگ بھی ختم ہو گئی۔ 1962 میں ایوب خان کا مارشل لا ختم ہوا اور تمام سیاسی پارٹیاں بحال ہوئیں۔ ایوب خان کو صدر بننے کے لیے کسی سیاسی پارٹی میں شریک ہونا تھا تو جنرل ایوب خان نے مسلم لیگ کو بحال کر دیا اور مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کو کنونشن پر بلایا اور نئی مسلم لیگ قائم کر دی اور اس میں لفظ پاکستان کا اضافہ کر دیا۔ یوں اس کا نام پاکستان مسلم لیگ رکھ دیا گیا۔
ایوب خان کی پاکستان مسلم لیگ میں وہ رہنما شامل تھے جو جنرل ایوب خان کی صدارت اور نئے آئین کے حق میں تھے، لیکن مسلم لیگ میں ایسے رہنما بھی تھے جو ایوب خان کی صدارت کے خلاف تھے اور وہ پاکستان مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے اور اپنی علیحدہ مسلم لیگ قائم کر لی۔ یوں ایک بار پھر مسلم لیگ کے دو حصے ہو گئے، ایک ایوب خان کی مسلم لیگ جسے پاکستان مسلم لیگ کنونشن کہا گیا، اور دوسری سردار عبدالقیوم خان اور ممتاز دولتانہ کی، اور اس کا نام پاکستان مسلم لیگ کونسل رکھا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کونسل کی کوشش تھی کہ فاطمہ جناح اس کی کینڈیڈیٹ بنے الیکشنز کے لیے۔ الیکشنز میں تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان مسلم لیگ کونسل سے اتحاد کر لیا جنرل ایوب خان کے خلاف، اور فاطمہ جناح اس اتحاد کی کینڈیڈیٹ بنی۔ الیکشن ہوئے اور جنرل ایوب خان نے 64% سیٹیں حاصل کی اور فاطمہ جناح نے 36% سیٹیں حاصل کی۔ اس زمانے میں ایوب خان کے اتحادیوں میں اور پی ایم ایل کنونشن کے اہم لیڈر تھے ذوالفقار بھٹو۔ بھٹو نے پی ایم ایل کنونشن چھوڑ دی اور اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی۔ اس کے بعد ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ اپنا اعتبار کھو بیٹھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما نور الامین نے بہت کوشش کی کہ 1970 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ کے مقابلے کے لیے پاکستان مسلم لیگ کے دونوں حصوں کو ایک ہو جانا چاہیے، مگر دونوں میں نظریاتی جنگ تھی اور نور الامین کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ 1970 کے الیکشنز ہوئے۔ 1970 کے الیکشنز میں عوامی لیگ نے 160 سیٹیں حاصل کیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 سیٹیں حاصل کیں، پی ایم ایل کنونشن نے 7 اور پی ایم ایل کونسل نے 2 سیٹیں حاصل کیں۔ اب پی ایم ایل ایک بار پھر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی اور اسی سلسلے کی ایک آخری کوشش کی نور الامین نے۔ ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور سندھ کے ایک بااثر زمیندار پیر پگارا کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ کنونشن اور پاکستان مسلم لیگ کونسل کو ملا دیا گیا اور ایک پاکستان مسلم لیگ بن گئی، جس کا نام پاکستان مسلم لیگ فنکشنل رکھا گیا۔ اس وقت انڈسٹریلسٹ اور بزنس کمیونٹی کی سپورٹ حاصل تھی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کو، مگر یہ عوام کا اعتماد نہ جیت سکی۔ 1976 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا تو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل بھی اس میں شامل تھی۔ 1971 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا تو ایک بار پھر ملک میں تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ 1985 میں انتخابات ہوئے جن میں کسی سیاسی جماعت نے حصہ نہیں لیا بلکہ انفرادی طور پر حصہ لیا گیا۔ محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ محمد خان جنیجو نے دوبارہ پی ایم ایل کو بحال کیا، اس کے رہنماؤں کو واپس لائے، اور 1980 کا عشرہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں پی ایم ایل کو بہت کامیابی ملی۔ اس عشرے میں پی ایم ایل میں نوجوان رہنما تھے جیسے کہ چودھری شجاعت حسین، نواز شریف، فدا حسین۔ پاکستان مسلم لیگ ایف اصل میں ضیاء الحق کو سپورٹ کرتی تھی اور جس کے لیڈر تھے محمد خان جنیجو۔ محمد خان جنیجو کے ضیاء الحق سے اختلافات ہو گئے اور ان کی پاور کم پڑنے لگی، جبکہ دوسری طرف دوسرے لیڈرز جیسے کہ چودھری شجاعت حسین اور نواز شریف جیسے لیڈرز پاور میں آنے لگے۔ پاکستان مسلم لیگ کے کچھ رہنما جنیجو کو وزیر اعظم بنے دیکھنا چاہتے تھے اور باقی نواز شریف کو۔ یوں 1988 میں جنیجو کے حمایتیوں نے پی ایم ایل سے اپنی راہیں جدا کر لی اور پاکستان مسلم لیگ جنیجو بنا دی گئی۔ باقی رہنے والی کو لیڈ کر رہے تھے فدا حسین اور اس کے جنرل سیکرٹری تھے میاں محمد نواز شریف۔ 1990 میں 9 جماعتی اتحاد ہوا تو پاکستان مسلم لیگ بھی اس کا حصہ تھی اور اس میں ایک اہم جماعت تھی اور اس اتحاد کے لیڈر تھے میاں صاحب۔ جب یہ اتحاد ختم ہوا تو 1993 میں باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون قائم کر دی گئی جس کے صدر بنے میاں محمد نواز شریف۔ اگر آپ 1992 سے 2024 تک پی ایم ایل کے مزید حالات جاننا چاہتے ہیں